اسموگ کی شدت کم ہونے پر لاہور اور ملتان میں بھی اسکول کھل گئے۔ چھٹیاں ختم ہونے پر طلباء کی بڑی تعداد اسکولوں میں حاضر۔ تمام طلباء، اساتذہ اور عملے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ اسکولوں میں بیرونی کھیلوں اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 339 ریکارڈ، ملتان کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا، راولپنڈی کا تیسرا نمبر۔ لاہور میں 24 نومبر تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی آئی۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے جامع فوجی آپریشن کا فیصلہ۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے منظوری دے دی۔ نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے پر اتفاق۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور خطرات کی تشخیص کے مراکز قائم ہوں گے۔ صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کی زیر نگرانی ضلعی رابطہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ اجلاس کا اعلامیہ، جرائم کے گٹھ جوڑ کے خلاف مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ تخریب کاری اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کثیر الجہتی کاوشوں پر بھی اتفاق۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کو کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری آپشن دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا، نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اب دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ادب سے درخواست ہے، بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا، گورننس میں موجود خامیوں کا ازالہ روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی۔ اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی چیئرمین سے تفصیلی ملاقات۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس اور احتجاج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی نے کہا، مذاکرات صرف ان سے کیے جائیں جن کے پاس پاور ہے۔ مذاکرات کے لیے مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ کراچی کے علاقے کارساز میں نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ 92 نیوز کے کرائم رپورٹر ندیم احمد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ڈی آئی جی ایسٹ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سے رابطہ، ملزمان کی جلد شناخت ممکن بنانے کی ہدایت۔ نقارہ طیارے کو کراچی سے حیدرآباد منتقل کرنے کا آپریشن۔ نقارہ طیارہ بردار ٹرالر صبح 4 بجے کراچی سے حیدرآباد باراستہ نیشنل ہائی وے روانہ۔ نقارہ طیارے کو تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی اور پولیس اہلکاروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا، پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر کے دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی ہے۔ دہشت گردی روکنے کے لیے حکومتی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان بڑھانے کی مخالفت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا بین الحکومتی مذاکراتی اجلاس سے خطاب۔ کہا، سلامتی کونسل میں مزید 6 ارکان کی شمولیت سے منصفانہ علاقائی نمائندگی متاثر ہوگی۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی تعداد کو بڑھا کر 27 تک کیا جائے۔ برازیل میں G20 اجلاس کا اعلامیہ، آب و ہوا تک محدود۔ روس کے خلاف مذمتی الفاظ غائب کر دیے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق برازیلی صدر نے یوکرینی جنگ پر کانٹے دار بحث کو قبل از وقت ختم کر دیا۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے، یوکرین جنگ شروع کرنے پر روس کو ذمہ دار قرار نہ دینا افسوسناک ہے۔ برازیلی صدر نے یورپی ممالک کو دکھائے بغیر ایک روز پہلے اعلامیے کا متن منظور کر لیا۔
اور برطانیہ میں چوروں کی شاہ چارلز کے گھر واردات، ونڈسر کیسل میں داخل ہو کر گاڑیاں چرا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق چوری کا واقعہ 13 اکتوبر کو پیش آیا۔ چوری کے وقت شہزادہ ولیم اپنے خاندان کے ساتھ گھر میں ہی موجود تھے۔ ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کو اس کا کچل دیں، اس کے بعد اٹس اباؤٹ اکانومی، اس کے بعد اٹس اباؤٹ پروڈکشن، امپلائمنٹ اینڈ پراسپیرٹی۔ نمبر 1 از دہشت گردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشت گردی کا خاتمہ، نمبر 3 دہشت گردی کا خاتمہ۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کو کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری آپشن دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اب دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ اس ناسور کو ختم نہ کیا تو سب کوششیں صفر ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کا قیام امن کے لیے جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے مزید کہا معیشت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، معاشی ترقی کے لیے صوبوں کا تعاون اور آرمی چیف کی کاوش قابل ستائش ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملکی ترقی کے لیے کام کریں۔ ادب سے درخواست ہے بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اس سے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب۔ کہا گورننس میں موجود خامیوں کا ازالہ روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آئین ہم سب پر مقدم ہے، آئین ہی ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایپیکس کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کی قید اور بے گناہی پر ہلکی پھلکی بات کی۔ 99% بات صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پل عبور کرنا ہوگا۔ اگر وہ بضد ہیں کہ 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے کسی کو کسی سیاسی بات کا کوئی سیاسی جواب نہیں ملا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کا 2 ٹوک پیغام تھا کہ سیاسی اور معاشی بحالی کے حوالے سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ شاید پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگ بانی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کا بندوبست، وزارت داخلہ نے سخت سیکیورٹی انتظامات کا فیصلہ کر لیا۔ کوئی آیا تو سامنا پولیس، ایف سی اور رینجر سے ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل خریدنے کی منظوری، 2000 بیلٹ گنز بھی خریدی جائیں گی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق شرپسند عناصر کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور۔ شرپسند افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک ہو سکتی ہے۔ پنجاب پولیس نے بھی تیاریاں کر لیں۔ پنجاب بھر سے 10,700 کی نفری سٹینڈ بائی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مجبوری میں بیٹھی ہے۔ اتحاد کر کے ووٹوں کی قربانی دی مگر اتحادیوں نے سبق نہیں سیکھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شکوہ، بولے بلاول بھٹو نے حکومت سے وعدے نہ نبھانے پر اظہار ناراضگی کیا۔ یہ معاملات اب ہائی لیول پر چلے گئے، آگے کا لاہے عمل CEC میں طے ہوگا۔ گورنر پنجاب نے پرامن احتجاج ہر جماعت کا سیاسی حق قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی نائب وزیر داخلہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری منصوبوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں $2.8 ارب کی سعودی سرمایہ کاری پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا نائب وزیر داخلہ کا دورہ حساس شعبوں میں تعاون کے حوالے سے فریقین کو قریب لانے میں مدد دے گا۔ پاکستانی عوام ولی عہد محمد بن سلمان کے پرتپاک استقبال کے منتظر ہیں۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا شاندار آغاز۔ پاکستان کے تیار کردہ دفاعی ساز و سامان توجہ کا مرکز بن گئے۔ جنگی ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، بحری جہاز آبدوز نمائش کا حصہ۔ میزائل سسٹم، سائبر ڈیفنس ٹولز، ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی نمائش میں پیش۔
مقامی کمپنیوں کی جانب سے نئے دفاعی مصنوعات متعارف کرائی گئیں۔ چین، ترکیہ سمیت 55 ممالک کے 550 سے زائد نمائش کنندگان شریک۔ ایران، اٹلی اور برطانیہ کی بھی پہلی بار نمائش میں شرکت۔ روس نے ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے موبائل پناہ گاہیں بنانا شروع کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایٹمی دھماکے سے شاک ویوز اور تابکاری سمیت متعدد خطرات سے بچایا جا سکے گا۔ پناہ گاہیں خطرات سے 48 گھنٹے تک تحفظ فراہم کر سکتی ہیں۔ کنٹینر نما کمرے میں 54 افراد ہنگامی طور پر رہ سکیں گے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں وحشیانہ وار جاری، مزید 30 افراد شہید۔ اقوام متحدہ کی امن فوج پر پھر حملہ، گھانا کے 4 فوجی زخمی۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ دوسری جانب غزہ میں بھی دہشت گردی جاری، فضائی حملے میں 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مغربی کنارے میں بھی قاتل فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,972 ہو گئی، 1,04,000 سے زائد زخمی۔ حماس کا مذاکراتی وفد دوحہ میں موجود نہیں، قطر کی حکومت کا اعلامیہ۔ ترجمان وزارت خارجہ ماجد الانصاری کے مطابق حماس کی مذاکراتی ٹیم میں شامل رہنما دوحہ میں نہیں ہیں، لیکن ان کے سیاسی دفتر کو مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا جنگ کے خاتمے کے بعد حماس غزہ پر حکومت نہیں کرے گی۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی کوششیں ترک نہیں کی۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا سٹار شپ راکٹ لانچ کرنے کا کامیاب تجربہ۔ 20 منزلہ سپر ہیوی راکٹ کو مڈ فلائٹ کے بعد کامیابی سے واپس اتار لیا گیا۔ راکٹ نے بحیرہ ہند میں ہدف پر محفوظ لینڈنگ کی۔ مشن کا مقصد چاند اور مریخ پر خلاء کو پہنچانے کے بعد باحفاظت زمین پر اتارنا ہے۔ لانچنگ تقریب میں نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی بھی شرکت۔ ایلون مسک کے مشن کی تعریف کی۔ اور انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار شاعر فیض احمد فیض کی برسی۔ فیض نے ترقی پسند سوچ اور نظریات کو شاعری کا رنگ دیا، انسان پر انسان کے جبر کی رودات سنائی، ہمیشہ مظلوم کی آواز بنے۔ دنیا سے کوچ کر جانے کے 40 برس بعد بھی ان کی شاعری ہر خاص و عام میں مقبول۔